بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران خطبہ درود پاک پڑھنا۔ عون بن ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میرے والد سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خادمین میں سے تھے اور ممبر کے قریب بیٹھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی ہے، جو کہ حضرت مولا کائنات کے خادم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ممبر پر رونق افروز ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر والثانی عمر وقال یجعل اللہ تعالی الخیر حیث احب۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ممبر پر رونق افروز ہوئے، کیا انداز تھا ان کا؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا اور فرمایا خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر والثانی عمر، کہ اس امت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور دوسرے نمبر پر عمر ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ یجعل اللہ تعالی الخیر حیث احب، کہ اللہ خیر بھی اسی کو بناتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ تو خطبہ میں درود پاک کے متعلق ائمہ اربعہ کا موقف کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ چار ہی ہیں۔ تمام لوگ ان چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب پر اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل کا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ و سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مذہب کے متعلق مشہور محقق الدکتور وہبہ بن مصطفیٰ الزہیلی الفقہ الاسلامی میں رقم طراز ہے۔ فرماتے ہیں البداءۃ بحمد اللہ والثناء علیہ والشہادتین والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعظۃ والتذکیر وقراءۃ آیۃ من القرآن وخطبتان والجلوس بین الخطبتین واعادۃ الحمد والثناء والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ابتداء الخطبۃ الثانیۃ وہذا کلہ سنۃ عند الحنفیۃ مندوب عند المالکیۃ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، شہادتین یعنی توحید و رسالت کی شہادت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنا، واعظ و نصیحت کرنا، قرآن کریم کی کم از کم کسی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنا، ایسے ہی دوسرے خطبہ کے آغاز میں حمد و ثناء باری تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنا، یہ سب چیزیں احناف کے نزدیک سنت ہیں، احناف کے ہاں سنت ہیں اور مالکیہ کے ہاں مندوب ہیں۔ تو جیسے باقی چیزیں سنت ہیں تو اس طرح ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک درود پاک کی خطبہ کے اندر یہ اہمیت ہے کہ یہ سنت ہے۔ اور سیدنا امام شافعی و سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق علامہ محمد بن محمد خیدری شافعی اللواء المعلم بمواطن الصلاة علی النبی میں فرماتے ہیں وقد اختلف العلماء فی اشتراط حال صحة الخطبة فذهب امامنا الشافعی رضی اللہ عنہ الى انها رکن لا تصح الخطبة الا بها وهذا القول المشہور من مذهب احمد۔ فرماتے ہیں خطبہ کے صحیح ہونے کے لیے درود پاک کی شرط لگانے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے امام شافعی کا موقف یہ ہے، چونکہ امام محمد بن محمد خیدری شافعی ہیں تو ان کے امام شافعی ہی ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ درود پاک خطبہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، خطبہ درود پاک کے بغیر صحیح نہیں، یعنی درود پاک کے بغیر خطبہ ہوتا ہی نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک تو سنت تھا، لیکن امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ رکن ہے، اور یہی قول امام احمد بن حنبل کا مشہور مذہب ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک درود پاک کی خطبہ میں کیا حیثیت ہے، لہذا ضروری ہے کہ جو بھی خطبہ ہو وہ درود پاک پر مشتمل ہو تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔